پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں عنایت کیا ہے۔ شکر گزار ہوں ایونجلسٹ بردر پرویز عالم کا، جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی کہ وہ آج کے سرمن کو ریکارڈ کر سکیں تاکہ CRN کرسچن ریوائیول نیٹ ورک چینل ہے خدا کے خادم کا، اور اس کے علاوہ ان کا ایک پراپر ریکارڈنگ اسٹوڈیو انہوں نے بنایا یوحنا آباد کے اندر، جس اسٹوڈیو کے وسیلہ سے بے شمار جو گاسپل سنگرز ہیں وہ اپنے گیت ریکارڈ کرواتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ میرا آج کا جو پیغام تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن خدا کے خادم نے ایونجلسٹ بردر پرویز عالم نے کل کانٹیکٹ جب کیا تو پروگرام یہ انہوں نے دے دیا کہ ہم نے کل ہی آنا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اگلے سنڈے ان کو بلاتے، لیکن بھائی صاحب نے کہا کہ ہم کل ہی آئیں گے، میں نے سرمن کو تبدیل کیا ہے۔ آج کا جو کلام ہے، کلام کا جو ٹاپک ہے عید پینتیکوست ہے۔ عید پینتیکوست کا دن ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ہسٹری ہے، اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ نکالی میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم سن چکے ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کی شفقت اور رحمت کا باعث ہو، آمین۔ اس حوالے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقام کون سا ہے؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40ویں دن یہ باتیں ہوئی ہیں۔ 40واں دن جس دن مسیح آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ دین مسیحت کے اندر 4 بڑی عیدیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جن کو ایک نمایاں رتبہ حاصل ہے، جس میں سے پہلی عید ہم کرسمس خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی عید ریزریکشن آف جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تیسری عید مسیح کے جی اٹھنے کے 40ویں دن، جب مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہوہ باپ کی دائنی طرف جا بیٹھے۔ اسینشن آف جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کے نزول کی عید ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس کو ہم عید قیامت المسیح کے 40ویں دن کے بعد ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو عید ہے وہ عید پینتیکوست ہے، جس کو دین مسیحت کے اندر کرسچنز لوگ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عید پینتیکوست کا جو دن منایا جاتا ہے، عید قیامت المسیح کے دن سے لے کر، ایسٹر کے دن سے لے کر 50ویں دن، یعنی عید فصح کے دن سے اگلے دن سے شروع کر کر اس کے 50ویں دن پر آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سب سے پہلے پرانے عہد نامہ کے اندر عید پینتیکوست کو دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کیوں منائی جاتی تھی، اس کا کیوں منانا ضروری تھا، اور اس عید کے نام کیا تھے۔ نکالی میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے، خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خروج 25 باب اور اس کی 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس کو ہم فصل کاٹنے کی عید یا پہلے پھلوں کی عید کہتے ہیں۔
جب بنی اسرائیلی اپنی فصل کاٹتے اور اپنی فصل کے پہلے جو پھل خدا کے حضور میں لے کر جاتے تو اسے عید پینتیکوس کو فصل کاٹنے کی عید کہتے ہیں. خروج 23 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا، اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا. آمین. میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ کے اندر جب بنی اسرائیلی اپنی پہلی فصل کاٹتے تو فصل کاٹنے کی اس خوشی کو عید پینتیکوس کا دن کہا جاتا ہے. اور یہ عید پینتیکوس عید فصح کے دن سے اگلے دن سے شروع کر 50ویں دن پر جا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید فصح کب ہوتی؟ تھوڑی سی اس چیز کے تعلق سے بتاتا ہوں. ابیب کا مہینہ، یہودی کیلنڈر کے مطابق ابیب کا مہینہ پہلا مہینہ تھا سال کا، لیکن جب بنی اسرائیلیوں نے ملک مصر میں سے رہائی پائی اس کے بعد انہوں نے ابیب کی جگہ نسان کے مہینے کو پہلا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا. نسان کی 14ویں تاریخ کو، نسان کے مہینے کے سال کے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو بنی اسرائیلی جو ہے وہ عید فصح کا دن مناتے تھے. عید فصح کے دن جب مناتے تو اس کے اگلے دن سے شروع کر کے جب 50واں دن آتا تو اس دن فصل کاٹنے کی عید وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو ببرکت بنایا ہے، ہمیں پھلدار بنایا ہے اور زمین نے پوری پیداوار ہمیں عنایت کی ہے، اور یہ خدا کی شکر گزاری کرتے اور خدا کے حضور میں مقدس مجمع فراہم کیا جاتا اور یہ عید جو فصل کاٹنے کی عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا. دوسری بات، اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں. ہفتوں کی عید کے لیے جو ریفرنس ہے احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں خدا کے کلام کی، تاکہ ہمیں پوری آگاہی ہو کہ اس کو ہفتوں کی عید کیوں کہا جاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور ساتویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا. یعنی ساتواں دن سبت کا دن ہوتا، اور جب 7 سبت گزر جاتے 49 ڈیز ہوتے تو اس سے اگلا دن پھر وہ سیلیبریٹ کرتے جس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک اور پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پھلوں کی عید بھی اس کو کہا جاتا تھا، عید پینتیکوس کو. اور بائبل مقدس کے اندر اس کا جو حوالہ ہے وہ گنتی کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 26واں آیت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو. آمین. بائبل مقدس کے اندر ہم نے پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو پہلے ہفتوں کی عید اور فصل کاٹنے کی عید اور اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید کہا گیا ہے. اور یہ عید فصح سے سن لیجئے غور سے، عید فصح کے اگلے دن سے شروع کر 50ویں دن یہ کی جاتی ہے. بائبل مقدس کے اندر میرے عزیزوں نئے عہد نامہ کے اندر عید پینتیکوس کا دن مسیحیوں کے لیے بڑا خاص دن ہے. اس دن کو ٹرینٹی سنڈے بھی کہا جاتا ہے، تثلیث کا اتوار اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس دن کو روح القدس کے نزول کا دن بھی کہا جاتا ہے.
तीसरी बात, इस दिन को कलीसिया के पैदा होने का दिन भी कहा जाता है, ईद पेंतीकोस को। इस दिन ईद पेंतीकोस के दिन, पहले फलों की जब ईद, फसल के काटे जाने की ईद जब मनाई जाती, तो इस दिन कलीसिया का वजूद जमीन पर हुआ, कलीसिया ने जन्म लिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 40वें दिन ये बातें शागिर्दों से, अपने रसूलों से की कि तुम बाहर ना निकलना, ठहरे रहना, दुआ करते रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक रूह कुछ तुम पर नाज़िल ना हो, और जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस का दिन हमारे लिए इंतहाई अहमियत का दिन है। कलीसिया के पैदा होने के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थडे है चर्च का। चर्च इस दिन पैदा हुआ जब रूह कुछ बड़ी कुदरत के साथ रसूलों की जिंदगी के अंदर आया, और जब उसका नज़ुल हुआ तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि आग सी फटती जुबानें उनके ऊपर आ ठहरी। वो शागिर्द, वो मसीह के फॉलोअर जो खौफजदा थे रोमियों से और बाकी सरदार कहनों से, फकीयों, फरीसियों से, क्योंकि जो कोई मसीह का नाम लेकर मुनादी करता, जो कोई आपस में मसीह के ताल्लुक से बातें करते सुने जाते, तो लोग उनको पकड़ते, कैद खानों के अंदर डालते। लिहाजा इस सबब से 120 की ये जमात डरी हुई थी और ये बाला खाना में दुआ कर रही थी। बाला खाने से मुराद डबल स्टोरी, अपर जो मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, इसका मतलब 2000 साल पहले भी लोगों के घर डबल स्टोरी घर होते थे। सो ये बाला खाना के अंदर सब मिलकर 120 की जमात, जिसके अंदर मुकद्दसा मरियम भी है और मुकद्दस औरतें भी हैं, रसूल भी हैं, दुआ करें क्योंकि ये डरे हुए हैं। और अब मसीह के कहने के मुताबिक ये दुआ करें कि खुदाम तो अपने रूह को हमारी जिंदगी में भेज। मेरे अजीजों, हम जब अमाल की किताब को स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा न्यू टेस्टामेंट के अंदर सबसे ज्यादा अमाल की किताब के अंदर हमें रूह कुछ के काम, उसकी कुदरत के काम और उसके जलाल और उसके मोजज़ात हमें नजर आते हैं कि किस तरह रूह कुछ रसूलों को इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का पाक वो अपनी कुदरत से भरकर ईमानदारों को, रास्तबाजों को कलीसिया की तरक्की के लिए, ईमानदारों की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए और गैर ईमानों को मसीह पर ईमान लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब अमाल की किताब के अंदर जिस कदर ज्यादा रूह कुछ का जिक्र हमें नजर आता है, इस अमाल की किताब को हम रूह कुछ के अमाल की किताब भी कह सकते हैं। हम ये भी नाम दे सकते हैं रूह कुछ के अमाल, क्योंकि इस किताब के अंदर, इस इल्हामी किताब के अंदर हमें रूह कुछ के कुदरत के काम ज़ाहिर होते हुए सबसे ज्यादा नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ईद पेंतीकोस के दिन अमाल की किताब के अंदर जब हम दूसरे बाब को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूह कुछ उनकी जिंदगी के अंदर आए हैं। यकायक एक सुनाटा, आंधी का सा सुनाटा, एक बड़ी तब्दीली, एक नुमाया तब्दीली नजर आई है। आग की सी फटती जुबानें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई हैं और वो सब रूह कुछ से भर गए हैं। और रूह कुछ के भर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग मसीह के शागिर्द, मसीह के रसूल जो डरे हुए थे, वो दलेरी के साथ बाहर निकले हैं। इसका मतलब है जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो हमारी जिंदगी में बड़ी दलेरी आ जाती है। पतरस ने कोई सरमन की तैयारी नहीं की थी।
پطرس نے واز کرنے کی، سرمن کی، پیغام کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ پطرس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں آج کے دن واز کروں گا، میں پیغام دوں گا غیر قوموں کو، تمام یہودیوں کو، کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر سے لوگ یروشلم کے اندر عید پینتیکوست منانے کے لیے جمع ہوئے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے خادم نے، مقدس پطرس رسول نے واز کیا، اور اس قدر ترتیب، اس قدر نفاست، اس قدر کلام کے اندر سچائیاں تھیں کہ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی۔ ہاللیلویا۔ جب روح القدس ہماری زندگی کے اندر ہوگا اور ہم روح القدس کی موجودگی کے اندر جب ہم خدا کا زندگی بخش ابدی کلام میرے عزیزوں پیش کریں گے تو سننے والوں کے دلوں پر چوٹ یقیناً لگتی ہے، سخت دل چکنا چور ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے، اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے میں سے ہو گزرتا اور انسان کے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کلام کہنا ہی غلط ہے، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کریں۔ آپ ایسی فضول باتیں، ایسی ہر طرح کی فضول مخالفت، اس پر توجہ نہ کریں، فقط خدا کے ساتھ چلتے رہیں میرے عزیزوں، فقط خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ لوگ آپ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے گھرانے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اس بات سے ضرور غرض ہونی چاہیے کہ خدا جو لشکروں کا خدا ہے وہ ہمارے حق میں، ہمارے خاندانوں کے حق میں کیا کہتا ہے۔ کیا ہم خدا کے حضور میں، ہماری زندگی، ہمارے خاندان روحانی خاندان ہے؟ کیا ہمارے خاندان خدا کی نظر میں دعائیا خاندان ہے؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، بغیر روح کے کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے باطن کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے بڑی قدرت کے ساتھ کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور ایک اور نمایاں تبدیلی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنے نبی، جتنے کاہن، جتنے بادشاہ، 3 فولڈ منسٹری پرانے اہدنامہ کے اندر 3 خدمتیں تھیں، بادشاہ کی خدمت، نبی کی خدمت اور کاہن کی خدمت۔ ہم ان تینوں خدمتوں کے اندر کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں دیکھتے کہ وہ بدروحوں کو نکالتے ہوں، وہ معجزات کرتے ہوں، نو نیور۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم رسولوں کی زندگی کے اندر، ہم نبیوں کی زندگی کے اندر، ہم پاسبانوں کی زندگی کے اندر، ہم مبشروں کی زندگی کے اندر، ہم استادوں کی زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ بدروحوں کو نکالیں، وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں اور بیمار شفا پائیں، وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کو کچلیں اور اس کی دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئیں۔ اس کی نمایاں بات کیا ہے؟ اس بات کے اندر راز کیا ہے؟ وہ روح القدس کا نزول ہے۔ ساؤل کو جب ایک بری روح آ کر ستاتی، ساؤل بادشاہ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، تو بائبل مقدس کے اندر دیکھتے کہ داؤد کو بلایا جاتا اور وہ بربس بجاتا، ساز بجاتا، تو پھر ساؤل جو ہے وہ سکون حاصل کرتا۔ اس کا مطلب ہے داؤد بادشاہ کی زندگی کے اندر ہم اختیار کو نہیں دیکھتے کہ وہ اختیار یوز کرتا اور اس بری روح کو نکالتا، اسے جھڑکتا،
لیکن نئے عہد نامہ کے اندر ہم یہ اتھارٹی، ہم یہ قدرت کے کام ایمانداروں خادموں کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ بدروؤں کو جھڑکتے، ان کو ڈانٹتے اور ان کو حکم دیتے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے، اور بدروئیں ان کا حکم مانتی اور ان زندگیوں سے نکلتی اور اجاڑ جگہوں کے اندر چلی جاتی، اپنے مقاموں کے اندر واپس چلی جاتی، اور یہ روح القدس کے نزول کی بدولت ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر خدا کا الہی اختیار ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ اس شخص کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے بیمار لوگ شفا پاتے ہیں، بدروح گرفتہ لوگ شفا پاتے، بحال ہوتے، ہر طرح کی لعنتیں موقوف ہوتی ہیں، خاندان برکت پاتے اور زندگیاں برکت پاتی، خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں میرے عزیزو خدا کا پاک روح نہیں ہے تو سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس بات سے فکر مند نہیں ہونا۔ ہمارے پاس نئے شوز ہیں یا نہیں ہیں، اس بات سے فکر مند نہیں ہونا۔ اگر ہمیں فکر مند ہونا ہے تو اس بات سے ہونا ہے کہ خدا کا روح میری زندگی کے اندر آئے اور وہ مجھے مسیح کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، اگر ایمانداروں کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کا روح سکونت کرے گا تو خواہ ہم موت کے سایہ کی وادیوں میں سے بھی گزریں گے، ہمیں کسی بلا سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے۔ اور بائبل مقدس یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، یہ الہی مکاشفہ ہماری زندگی کے اندر کھولتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرنا چاہے گا تو خدا اسے برباد کر دے گا۔ میری خدمت کے اندر جب سے خدمت شروع کی 2017 کے اندر ایسی آزمائش میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، انتہائی سخت آزمائش۔ تقریباً 3 سال میں اسپرچل وارفیئر کے اندر جو ہے وہ موو کرتا رہا، 3 سال روحانی جنگ کے اندر رہا ہوں، 3 سال روحانی جنگ کے اندر، لیکن اس سے بیشتر خدا کو میں دیکھتا تھا، کبھی کبھار خدا مجھ سے کلام کرتا، لیکن جب اس اسپرچل وارفیئر کے اندر میں داخل ہوا تو خدا دن کے کئی پہروں کے اندر مجھ سے کلام کرتا، اور میں خدا کی آڈیبل وائس کو اپنے کانوں سے جو سنی جاتی ہے اس کی آواز کو میں سنتا رہا۔ میں اگلے شب جاتا، خدا یسوع مجھ سے کلام کرتا، میں اگلے پہر میں جاتا، خدا یسوع مجھ سے کلام کرتا، اور وہی وعدے، وہی برکتیں، وہی جلال جو اس نے اپنے ابدی کلام کے اندر لکھوا دیے اپنے رسولوں کی معرفت، خدا انہی کلام کو، اپنے اسی کلام کو ریپیٹ کر کر مجھے کہتا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سرفراز، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام میں نہیں آئے گا۔ اور میں خدا اپنے نجات دہندہ کا شکر کرتا ہوں، اس کی قدرت سے، اس کے روح القدس کی معمولی مسح کے سبب سے میں نے اپنے دشمن پر فتح پائی۔ اور یہ جنگ میری نہیں تھی، یہ جنگ تو میرے خداوند کی تھی جو میرے آگے آگے آ کر لڑتا رہا، اور اس نے اپنے قدوس یسوع نام کی خاطر مجھے فتح بخشی۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ خدا کا روح میرے باطن کے اندر سکونت کرتا ہے۔
اور یہ ایشورنس، یہ یقین دہانی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہوگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھیں بدی کو نہیں دے سکتی۔ جب تک ہمارا باطن پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کردار پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر صفائی نہیں ہوگی، تب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں آئے گا اور نہ وہ سکونت کرے گا۔ آئیں عید پینتیکوس کی اہمیت کو جانیں۔ آئیں عید پینتیکوس کو حقیقی طور پر ہم سیلیبریٹ کریں کہ آج کے دن خدا کا روح مستقل طور پر ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے۔ پہلا دور باپ کا دور 2000 سال گزر گئے، باپ یہوہ خدا کا دور، اور اس کے بعد 2000 سال تک یہوہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا دور رہا، اور اس کے بعد خدا کے روح القدس کا دور شروع ہوا مسیح کے جو زمین پر سے اٹھائے جانے کے بعد 50ویں دن، اور روح القدس کا یہ دور ہے۔ روح القدس میرے عزیزوں ہماری زندگی میں ہمارے خاندانوں کے اندر کام کر رہا ہے۔ روح القدس کی قدرت سے ہم اپنے دشمن پر غالب آتے ہیں۔ روح القدس کی قدرت سے ہم ہر طرح کے سانپ اور بچھو کو کچلتے اور دشمن کی قدرت پر غالب آتے ہیں۔ اور یہ یقین دہانی ہمیں ہونی چاہیے، مسیح خداوند نے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ ہاللیلویا، 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 بیدار ہو، ہاللیلویا۔ جب آپ اپنے گھروں کے اندر بھی، جب آپ کلیسیا کے اندر بھی یہ نعرہ ایمان کے ساتھ لگائیں گے ہاللیلویا کا، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کے چوگرد بھلے جتنی بھی یرو کی دیواریں ہوں وہ سب گر جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے آگے دریا یردن بھی ہوگا تو وہ بھی خشک ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ہاللیلویا کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہماری مدد آسمان سے آتی اور خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ آئیے میرے عزیزوں اپنے قدموں پر ہم کھڑے ہوں اور اگلے اتوار ہم روح القدس کے اعمال کی کتاب کے اندر 7 بنیادی کاموں کو دیکھیں گے۔ Major 7 wondrous works of the Holy Spirit۔ ہم اعمال کی کتاب میں روح القدس کے 7 بڑے کاموں کو ہم دیکھیں گے کہ خدا کا پاک روح جب زمین پر ایمانداروں کی زندگی کے اندر آیا تو اس نے کیسے کیسے بڑے کام کیے ہیں، اور آج بھی خدا کا روح مجھے اور ہر ایک خادم کو کثرت سے، بڑی کثرت کے ساتھ آگ کا شعلہ اور ایمان کا سورما بنا کر میرے عزیز استعمال کر رہا ہے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، آئیے اپنی آنکھوں کو خدا کی تعظیم کے لیے بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ آئیے میرے عزیزوں دعا کرنا شروع کریں، اپنی آوازوں کو بلند کریں خدا کی حضوری میں، آپ کی آوازیں خدا کی حضوری میں بلند ہوں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور خدا ان پاک روح کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، خدا روح القدس کی شکر گزاری کریں۔ کیونکہ روح القدس کا اختیار ہماری زندگی میں ہے، روح القدس کا مسا ہماری زندگی میں ہے، روح القدس کی قدرت اور زور ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ شکر گزاری کریں۔ Praise God, hallelujah۔ آئیں سب دعا کرنا شروع کریں، آئیں اس دن کی اہمیت کو جانیں۔ یہ دن مسیحیوں کے لیے بہت خاص دن ہے، یہ بڑی عید ہے ہمارے لیے۔ ہم خوشی کریں اور خوشی کرتے اس کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کریں جو ہماری زندگی میں خدا کا روح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ Praise God, hallelujah۔ آئیں سب دعا کریں، روح القدس کی معموری کو
اور ریسیو کریں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں کہ خدا کا روح ہمارے درمیان کثرت سے جنبش کر رہا ہے، وہ ہمارے خاندانوں کو برکت دینے کے لیے آیا ہے۔ ہمارا نجات دہندہ تخت نشین ہے، اپنے زندہ ابدی کلام کے مطابق